بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ایک ٹاپک جس پر گفتگو کریں گے کہ سر جتنا یاد کرنے کی کوشش کرتے ہیں یاد نہیں ہوتا، تو ہم کیسے یاد کریں، کس طرح یاد کریں، اس بارے میں کچھ ہدایات۔ اچھا، جو اچھے اسٹوڈنٹ ہیں نا، جو اچھے طالب علم ہیں، جو پڑھنے والے ہیں، محنتی ہیں، وہ تو جلدی یاد کر لیتے ہیں۔ کچھ ویک طالب علم ایسے ہوتے ہیں جن کو یاد کرنا، جن کے لیے مسئلہ ہوتا ہے، ان کے لیے پرابلم واقعی ہوتا ہے، وہ جلدی یاد نہیں کر سکتے۔ یہ دیکھنے میں آیا ہے، کلاسز میں دیکھا ہے کہ کچھ طالب علم تو بہت جلدی یاد کر لیتے ہیں، ان کو کچھ چیز دی جائے وہ فوراً یاد کر لے، لیکن کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جو جلدی یاد نہیں کر سکتے، بہت پرابلم ان کے لیے ہوتے ہیں، بہت بڑا مسئلہ ان کے لیے بن جاتا ہے۔ تو ان طالب علموں کے لیے اب کیا کرنا چاہیے ان کو؟ وہ پوچھتے ہیں بار بار کلاس میں کہ سر ہم سے یاد نہیں ہوتا، ہم سے یاد نہیں ہوتا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ان کی پیچھے کسی نہ کسی قسم کی کوئی خامی رہ گئی، کوتاہی رہ گئی ہے۔ ان کے کنسیپٹ کلیئر، بعض جس طرح میتھ کا ہے، میتھ کے اگر پہلے چھٹی میں آپ وہ اسٹوڈنٹ کلیے وغیرہ نہیں پڑھ کے آیا تو ساتویں میں ڈائریکٹ وہ الجبرا نہیں پڑھ سکتا۔ پہلی بات تو یہ ان کا کنسیپٹ کلیئر نہیں ہے، اپنے کنسیپٹ کلیئر کیجئے۔ کنسیپٹ کلیئر کرنے کے بعد جب آپ آگے بڑھیں گے تو آپ کر سکیں گے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ کوئی چیز، کوئی ڈیٹا یاد کرنا چاہتے ہیں، یاد نہیں ہوتا، اس کا ایک پرانا طریقہ بزرگ اساتذہ کرام جو کہا کرتے تھے، اس پر اگر عمل کریں تو اس میں کافی بہتری آ سکتی ہے۔ وہ طریقہ اساتذہ کرام بزرگ پرانے اساتذہ کرام بچوں سے جو جلدی یاد نہیں کر سکتے تھے، ان کو کہا کرتے تھے کہ بیٹا ایک فقرہ یاد کرو، پھر اس کو لکھو، لکھ کے ملاؤ، اگر کوئی غلطی ہے تو دوبارہ یاد کرو، اس کو دوبارہ لکھو، جب تک غلطی کا احتمال رہے اس کو بار بار لکھو، پھر دوسرا فقرہ لکھو، پھر ملاؤ، پھر تیسرا فقرہ لکھو، پھر ملاؤ، پھر تینوں فقروں کو ایک ساتھ لکھو اور پھر ملاؤ۔ یعنی پہلے ایک فقرہ لکھا ملایا، دوسرا فقرہ یاد کیا لکھا ملایا، تیسرا فقرہ یاد کیا لکھا ملایا، اب تینوں فقروں کو ایک ساتھ لکھو ملاؤ، پھر آگے تین، پھر آگے تین۔ اس طرح جب آپ کریں گے تو ایک تو یاد ہو جائے گا، دوسرا بھولے گا نہیں۔ آپ یاد کر لیں گے جو چیز، وہ کبھی بھولے گی نہیں۔ تو جو ویک اسٹوڈنٹ ہیں، جو بالکل ویک ہیں، تو ان کے لیے یہ طریقہ انشاءاللہ بہت کارآمد ہوگا۔ ان کو چاہیے کہ اس پر عمل کریں کہ ایک فقرہ لکھیں ملائیں، لکھیں دوسرا فقرہ لکھیں ملائیں، تیسرا فقرہ لکھیں ملائیں، پھر تینوں کو لکھ کر ملائیں، پھر آگے تین، پھر آگے تین، پھر آگے تین۔ اب جو چیز یاد ہوگی وہ اچھی طریقے سے یاد ہوگی، وہ کبھی بھولے گی نہیں۔ امید کرتا ہوں اسٹوڈنٹ اس سے فائدہ اٹھائیں گے۔ والسلام علیکم۔